بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو لینڈ کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، شب قدر رمضان المبارک کی وہ رات ہے جس کی فضیلت کئی حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2017 جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2024 میں بیان ہوا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، خود بھی جاگ کر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، ان احادیث کی روشنی میں اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مبارک رات کتنی اہمیت و فضیلت کی حامل ہے، اور اس رات کی برکات کے تو کیا کہنے۔ یہ ایک مبارک مہینہ اور مبارک رات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بابرکت رات کے لیے کچھ خاص نوافل بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس رات کا سب سے پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے، بہت توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورۃ اخلاص 27 بار پڑھیں۔ سلام کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک گناہوں سے معافی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح 27ویں کی شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ بے شمار ثواب اور بخشش کے لیے یہ نماز بہت افضل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، 27ویں کی شب کو 4 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سجدہ میں سر رکھ کر یہ کلمات پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس نماز کے بعد جو حاجت دینی یا دنیاوی طلب کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی ہر حاجت قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح 27ویں کی شب کو 7 مرتبہ سورہ ملک پڑھنا بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے اللہ تعالی تمام گناہ معاف فرما دے گا اور اسے جہنم سے آزادی دے گا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی چوتھی طاق رات یعنی 27ویں کی شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے 27ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ تکاثر 1 بار اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ ثواب: اس نماز کو پڑھنے والے پر سے اللہ پاک موت کی سختی آسان کرے گا اور انشاءاللہ تعالی اس پر سے عذاب قبر بھی معاف ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شب قدر کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ اب ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی یہ جو راتیں ہیں، ان تمام راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گزاریں۔ اس طرح جو بھی شخص ان راتوں میں عبادت کرے گا وہ اپنے دل کی مراد پا لے گا۔ ان طاق راتوں میں خصوصی اذکار اور نوافل کا ضرور اہتمام کیجیے۔ پیارے ناظرین، حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدروں میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے، تاکہ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اس رات میں کی جانے والی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل عبادت قرار دیا ہے، اور 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ کریم اتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا کہ اس کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں، کیونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اسی لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرماتا ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سال کی تقدیر کے فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے۔ اس لیے یہ رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، اور اس کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت سے نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں قدر کا لفظ 3 بار آیا ہے۔ لفظ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں، اور اس معنی کے لحاظ سے رات آسمان سے فرشتے اتنی کثرت سے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ رات کیوں نازل ہوئی؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم خواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں سے آگاہ فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی کم عمر دیکھتے ہوئے خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مختلف شخصیات یعنی حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ اکرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے جگمگا اٹھا۔ پیارے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، نوافل اور تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اسے اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ عبادت کر سکیں اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ مزید اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے اسلامک انفو لینڈ کے ساتھ جڑے رہیں۔